دوپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے عالمی انسانی تعاون مضبوط بنانے کے لیے اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پنجاب میں صنعت کے فروغ، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور برآمدات بڑھانے کے لیے آج وزیر اعلیٰ پنک سالٹ ویلیو ایڈیشن فائنانسنگ اسکیم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان میں جاری مشترکہ آپریشن شابان کے دوران سیکورٹی فورسز نے مزید 3 دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے مغربی افریقہ اور ساحل کے خطے میں امن، استحکام اور پائیدار ترقی کے لیے اپنی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بی جے پی حکومت نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں خوف و ہراس کا ماحول قائم کر رکھا ہے۔ اور فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کا دوسرا سیمی فائنل آج رات اٹلانٹا میں ارجنٹینا اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اقوام متحدہ اور انسانی امدادی امور کی رابطہ تنظیم کے ساتھ مل کر عالمی انسانی ہمدردی کے تحت تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے انسانی امدادی امور کے انڈر سیکرٹری جنرل اور ایمرجنسی ریلیف کوآرڈینیٹر ٹام فلیچر سے ملاقات کے دوران کہی۔ وزیر اعظم نے دنیا بھر میں پیچیدہ ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ کے انسانی امدادی امور کی رابطہ تنظیم کی جانب سے انجام دی جانے والی قیمتی انسانی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے قدرتی آفات سے نمٹنے کی صلاحیت میں بہتر بنانے میں پاکستان کی معاونت پر تنظیم کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس موقع پر ٹام فلیچر نے ملاقات کا وقت دینے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور پاکستان اور اقوام متحدہ کے انسانی امدادی امور کے دفتر کے درمیان دیرینہ شراکت داری اور قریبی تعاون کو سراہا۔ انہوں نے افغانستان میں انسانی امدادی سرگرمیوں کے لیے انسانی امدادی امور کی رابطہ تنظیم کی مسلسل حمایت پر پاکستان کی بھی تعریف کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو ہدایت کی ہے کہ مانسون بارشوں کے دوران صوبائی حکومتوں اور صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کے ساتھ روابط مزید بہتر بنائے جائیں۔ انہوں نے یہ ہدایت نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک سے گفتگو کرتے ہوئے جاری کی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیر اعظم کو ملک میں مانسون بارشوں کے دوران کسی بھی ہنگامی صورتحال کی تیاری پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کو پیشگی اطلاع کے نظام کو فعال بنانے اور وزارت موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ اس حوالے سے تعاون پر پیش رفت سے بھی آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزارت داخلہ سے متعلق امور بھی زیر غور آئے۔ وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے کہا ہے کہ پاکستان نے مقررہ وقت سے پہلے تقریباً 4722 ارب روپے کا قرضہ ادا کر دیا ہے، جو ملک کے مالیاتی انتظام میں ایک تاریخی کامیابی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ مؤثر مالیاتی پالیسی اور بہتر قرض انتظام کی بدولت پاکستان مالی نظم و ضبط اور اقتصادی استحکام کو مستحکم بنانے کے قابل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرضوں کے بہتر انتظامی حکمت عملی سے سرمایہ کاروں کا اعتماد اور ملکی مالیاتی استحکام مزید مضبوط ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بہتر قرض نظم و نسق سے پاکستان مضبوط، پائیدار اور کم لاگت مالیاتی نظام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ بلوچستان میں پاکستان آرمی، ایف سی بلوچستان اور پولیس کی جانب سے مشترکہ طور پر جاری آپریشن شابان کے دوران سیکورٹی فورسز نے مزید 3 دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق سیکورٹی فورسز فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف زمینی اور فضائی کارروائیوں کے ذریعے مؤثر آپریشن کر رہی ہیں۔ سیکورٹی فورسز کی مؤثر کارروائیوں سے خوارج دہشت گردوں کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ آپریشن شابان میں ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 88 ہو گئی ہے۔ اس ماہ کی 5 تاریخ سے اب تک آپریشن شابان اور خفیہ اطلاعات پر کی گئی کارروائیوں میں مجموعی طور پر 126 خوارج دہشت گرد ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں آپریشن شابان آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ معیاری طبی سہولتوں کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے دورے کے دوران میرٹ، تحقیق، جدید طبی ٹیکنالوجی اور کاروباری صلاحیتوں کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ گورنر نے جدید پوسٹ مارٹم کمروں اور سوینر شاپ کا افتتاح کیا، مختلف طبی شعبوں کا دورہ کیا اور یونیورسٹی کے 19ویں سینٹ اجلاس کی صدارت بھی کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صنعت کو فروغ، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور صوبے کے گلابی نمک کے ذخائر سے برآمدات بڑھانے کے لیے وزیر اعلیٰ پنک سالٹ ویلیو ایڈیشن فنانسنگ اسکیم کا آغاز کر دیا ہے۔ آج لاہور میں افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب کا گلابی نمک اپنے اعلیٰ معیار کی وجہ سے دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملک کے قدرتی وسائل کے تحفظ اور میڈ ان پاکستان مصنوعات کو عالمی سطح پر فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ مریم نواز شریف نے قائد آباد کے قریب 110 ایکڑ پر مشتمل پنک سالٹ منرل پروسیسنگ زون قائم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ اس اسکیم کے تحت سرمایہ کار نمک کی پروسیسنگ، ریفائننگ، صفائی، پیکنگ اور برآمدات کے لیے مشینری، آلات اور جدید ٹیکنالوجی کی خریداری کے لیے 50 لاکھ سے 5 کروڑ تک کے بلا سود قرض حاصل کر سکیں گے۔ خیبر پختونخوا میں مانسون شجرکاری مہم کا آج آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس مہم کے تحت صوبے بھر میں 20 لاکھ سے زائد پودے لگائے جائیں گے۔ آزاد جموں کشمیر میں ایسے مضبوط شواہد سامنے آئے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ کالعدم ایکشن کمیٹی سے وابستہ مسلح گروہ شہریوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس حوالے سے کئی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں جن میں کالعدم کمیٹی کے مسلح شرپسند بھاری ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے شہری علاقوں اور سیکورٹی اہلکاروں پر فائرنگ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ کالعدم کمیٹی دھمکیوں اور تشدد کے ذریعے شٹر ڈاؤن ہڑتالیں کرانے کی بھی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان نے مغربی افریقہ اور ساحل کے خطے میں امن، استحکام اور پائیدار ترقی کے لیے اپنی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے مغربی افریقہ اور ساحل کے لیے اقوام متحدہ کے دفتر سے متعلق بریفنگ کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہی۔ سفیر عاصم افتخار احمد نے کہا کہ خطوں کو درپیش پیچیدہ سیاسی، سیکیورٹی، انسانی اور ترقیاتی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے قومی قیادت، علاقائی تعاون اور عالمی برادری کی مسلسل شمولیت ناگزیر ہے۔ انہوں نے خطے کے ممالک کی آزادی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتے ہوئے ریاستوں کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کے اصولوں کی بھی بھرپور حمایت کی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں خوف و ہراس کا ماحول قائم کر رکھا ہے۔ سری نگر میں ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے کہا کہ بھارتی فورسز نوجوانوں کی گرفتاریوں، جائیدادوں کی ضبطی اور دیگر اقدامات کے ذریعے مسلسل اور منظم انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری پر زور دیا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں جنگی جرائم پر بھارت کو جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ تصفیہ طلب مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ فیفا فٹ بال عالمی کپ کا دوسرا سیمی فائنل آج رات اٹلانٹا میں ارجنٹائن اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات 12 بجے شروع ہوگا۔ اس سے قبل پہلے سیمی فائنل میں اسپین فرانس کو 2-0 سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ فیفا فٹ بال عالمی کپ کا فائنل اسپین اور آج کے دوسرے سیمی فائنل کے فاتح کے درمیان پیر کو کھیلا جائے گا۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریات پر ہنرمند نوجوانوں کے عالمی دن کے سلسلے میں فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور بالائی پنجاب میں شام اور رات کے اوقات میں کہیں کہیں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد، مظفر آباد اور لاہور 36 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 34، پشاور 37، کوئٹہ 35، گلگت 33، مری 21، جبکہ سری نگر 29، جموں 35 اور لیہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔